تو مطلب مجھے یہ بتائیں حاجی بھائی کہ آپ کا کیا ہے، کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ میٹر اور انرجی جو ہے وہ کہاں سے، آپ کی کیا سوچ ہے؟ میں اپنی سوچ کی بات نہیں میری کرتا، میری آپ ایگزیکٹلی بتائیں وہی سوچ کون ہے ہے جتنا یا میری ایگزیکٹلی وہی سوچ ہے جتنا سائنس ابھی تک ہمیں بتا چکی ہے. جس طرح ہم ڈسکور جی جی کرتے جائیں جی گے جی چیزوں کو، اس کے ساتھ ساتھ میری سوچ چینج ہوتی چلی جائے گی، تبدیل ہوتی چلی جائے گی کہ اب ہمیں یہ پتا ہے، اب ہمیں یہ پتا ہے. میں کسی بات کو آلریڈی پری ڈٹرمنٹ کر کے نہیں بیٹھا ہوا ہوں کہ نہیں یہ نہیں جی ہے جی تو میں تکا لگا دیتا ہوں جہاں پہ ہمارے آنسرز ختم ہو جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ڈیفینیٹلی یہ یہاں سے خدا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اسے کنفرمیشن بائس کہتے ہیں. کنفرمیشن بائس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے ایک چیز کو مانتے ہیں اور آپ پھر ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ اس کی سپورٹ میں آپ کو کچھ دلیلیں یا کچھ چیزیں ملیں، کیونکہ آپ اس کو جو آپ مان رہے ہیں آپ اسے سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس سوچ پہ نہیں چلتے نا. ہم تو یہ ایسے ہے کہ کنفرمیشن بائس ایسے ہوگا کہ فرض کریں ایک گاؤں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہندوستان یا پاکستان کے ساحل کے اوپر کہیں بیٹھا ہے ایک شخص، اور ایک دن وہ ایک کشتی بنا لیتا ہے اور اس کے گاؤں میں ایک پیر فقیر ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ تو جتنا مغرب کی طرف جاتا جائے گا نا تو جنت میں پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ کشتی میں بیٹھ کے مغرب کی طرف نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ جی آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے نا کہ آپ کشتی میں بیٹھ کے مغرب کی طرف نکل جائیں اور آپ پھر چلتے جائیں اور ایک دن آپ ایک جگہ پہنچے اور وہ جنت ہو، تو یہ ہوگا جنت کا ثبوت. مگر دوسرا یہ ہے کہ نہ اس نے کبھی کشتی بنانی ہے، نہ اس نے کبھی ادھر جانا ہے، اور نہ ہی وہ یہ کر سکتا کبھی بھی، یعنی اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے یہ چیز. مگر مان کے وہ پھر بھی یہ بیٹھا رہے گا کہ مغرب کی طرف اگر چلتے جائیں تو بھائی 4000 میل دور جو ایک جگہ ہے وہ جنت ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل آپ ایسی بات کر رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں آپ کشتی میں بیٹھ گئے، چلیں جب پہنچیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا. اور جب تک ہم نہیں پہنچے تب تک کوئی جرم نہیں ہے یہ کہنا کہ بھائی وہاں پہ جنت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں گے نا کہ یہ کس بندے نے کہا ہے. وہ پیر فقیر جو کبھی گیا ہی نہیں ہے کہیں بھی، ٹھیک ہے، وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے. بھائی کس کو پتا تھا حضرت محمد کے وقت میں یا جیزس کے وقت میں کہ وہ بگ بینگ ہوا تھا یا میٹر اور انرجی کیا ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ میٹر اور انرجی جو ہے نا وہ ایک گیون ہے. گیون کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ساری بنیاد جتنی ڈسکشن آپ اور میں کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم سوچ رہے ہیں، ہم میٹر اور انرجی کے اندر رہتے ہوئے سوچ رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جی جی کہ جیسے ایک کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر ہو، ٹھیک ہے، اور اس کمپیوٹر میں ایک سافٹ ویئر بھی ہو، اور وہ سافٹ ویئر یہ سوچنے لگے کہ ہارڈ ویئر کہاں سے آیا تھا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اور پھر وہ اسے کوئی پتہ نہیں چل رہا اور وہ خود سے مفروضے بنانے لگ جائے کہ ہارڈ ویئر کہاں سے آیا تھا. ٹھیک ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ ہارڈ ویئر کہاں سے آیا تھا تو وہ تو ایک سمپل بات ہے کہ میٹر اور انرجی موجود ہیں تو وہ آیا تھا، اور اسی کے اندر ہی سوچ ہو رہی ہے. اور جو کچھ بھی سوچ رہا ہے کہ میٹر اور انرجی کہاں سے آیا تھا، وہ خود اس میٹر اور انرجی کی پیداوار ہے. ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس سے پیچھے اور اس سے پرے تب دیکھیں گے جب آپ کے پاس کوئی واقعی ٹھوس بات ہوگی کہ اس سے پیچھے کچھ تھا. اصل میں جسے آپ لاجک کی حد کہتے ہیں نا، وہ اصل میں پرنسپل آف ایکسچینج آف انرجی سے پیچھے نہیں جا سکتا. جو آپ کی اور میری سوچ ہے نا وہ بھی پرنسپل آف ایکسچینج آف انرجی کی بنیاد پہ ہے. اور پرنسپل آف ایکسچینج آف انرجی کیا ہے؟ ہماری سوچ کی بنیاد پہ بھی کیسے ہے؟ کیونکہ نیورونز اس کے مطابق فائر ہو رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پرنسپل آف ایکسچینج آف انرجی جو ہے نا، اور پرنسپل آف کنزرویشن آف انرجی اور میٹر، یہ یونیورس سے پیچھے نہیں جا سکتے کیونکہ یہ خود یونیورس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جی آپ سوچ رہے ہیں نا وہ یونیورس کے وجود پہ آپ لگا نہیں سکتے. یونیورس کی اپنا وہ ہے، ہاں، اینٹی ہے. کیونکہ یہ یونیورس کی ایمرجنٹ پراپرٹی ہے. سوچ جو ہے وہ یونیورس کی جی جی ایمرجنٹ پراپرٹی ہے، اور ایمرجنس سوچ کی تب ہوتی ہے جب یونیورس پہلے سے موجود ہے. اس لیے آپ کی یہ دلیلیں یونیورس سے پیچھے نہیں جا سکتی. اور سب سے تو بڑی the بات only یہ way ہے is کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی ہمیں کسی بارے میں پتہ چلتا ہے، جہاں ہمیں ایکسیس ٹو نالج ہے، جیسے ایوولوشن کے بارے میں ڈیٹیلز پتہ ہے ہمیں کیوں
کیا چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں، تو آپ لوگ ہمیشہ اس کو اس جگہ لے جاتے ہیں جہاں ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے، اور ادھر کہتے ہیں تو چلو یہ کس نے بنایا. تو جیسے یہ ایک سوال پوچھنے سے آپ کا خدا پروو ہو جاتا ہے، آپ اس جگہ خدا کو ڈال رہے ہیں جہاں ہماری انفارمیشن ابھی محدود ہے اور ہمارے پاس اگنورینس ہے. تو آپ خدا کے پروف کو اگنورینس میں روٹ کر رہے ہیں بجائے نالج میں. تو آپ اپنے خدا کو اگنورینس سے پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جتنی ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ ہمیں کیا بتا رہی ہے، اور وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہر چیز ہمیں جو نظر آتی ہے اس میں ٹرائل اینڈ ایرر ہے، اور ایک ان انٹیلیجنٹ پروسیس نظر آ رہا ہے ہمیں جو نیچرل لاز کے تحت آگے بڑھ رہا ہے. ہم نے بگننگ آف دس اسٹریم ہم نے ایک مسکنسیپشنز اباؤٹ ایوولوشن کے بارے میں ہم نے ایک پریزنٹیشن دیے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہمیں معلوم ہے ایوولوشن کے بارے میں، کیا حقیقت ہے کیا میتھ ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں ڈیفینیٹیو انفارمیشن اور ایکسپیریمنٹل ایویڈنس ہمارے پاس ہے، اور ہمارے پاس نالج ہے. لیکن آپ خدا کو اس طرف لے جاتے ہیں جہاں ہمارے پاس نالج نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ واٹ اباؤٹ دس. تو یہ گاڈ کو پروو کرنا ایک ایبسنس آف نالج یا اگنورینس سے اٹس ناٹ اے ویری گڈ اسٹریٹجی. یہ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہوا کہ جن لوگوں نے یہ بریجز جو ہے وہ بنائے، آپ ان لوگوں کو بیسیکلی ڈینائی کرتے ہیں کہ وہ سب جو ہے جنہوں نے خدا کا پیغام لے کے آئے وہ سب جھوٹے تھے، اور ان کو جو ہے علم نہیں تھا، ان کو جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ سے یہ باتیں گڑھی، اور پھر جو ہے اس طرح لوگ پہ لوگ آتے گئے، اور لوگ پہ لوگ اپنے آپ کو اسپیشل ٹریٹمنٹ یعنی اپنے آپ کو اسپیشل منوانے کے لیے انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا، جیسے کہ ہم یہ نہیں سارے کہہ رہے، پیغمبر. ہمیں اور نہیں پھر پتا کہ کیا نہیں وجہ تھی، ہمیں یہ ٹھیک نہیں ہے، پتا پھر کہ آپ کے اس مطابق تو پھر جو مرزا غلام قادیانی جو تھے، آپ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ جیسے ہم دوسروں کو ریجیکٹ کریں، مرزا آپ ان کے غلام بارے میں احمد، کیا جی سوچتے جی، ہیں؟ تو یعنی غلام احمد قادیانی اگر ان کا آنا تھا تو انہوں نے کوئی نئی نالج میں اضافہ نہیں کیا میرے خیال میں، کیونکہ وہ جو تو علم تھا حضرت وہ تو محمد نے بھی نہیں کیا نا، وہ تو واضح. جیسس نے بھی نہیں کیا نا. یہ تو آپ کی دلیل پھر بات غلط ہے نا ڈاکٹر میں صاحب. بتاتا ہوں نا، میں بتاتا ہوں سر. تو جو بائبل ہے اور جو تورا ہے اور جو قرآن ہے، یہ سب جو ہے اللہ پاک کے بارے میں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور پھر لوگوں نے جو ہے اس میں تبدیلیاں کی، یعنی اس طرح کی کہ بھائی جیسس کو جو ہے وہ خدا کا جو ہے کیا نام ہے بیٹا بنا دیا، اور جو ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپ کو صرف اسپیشل اور خدا کے اسپیشل چنے ہوئے بندے اپنے آپ کو وہ منوانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارے لیے اسپیشل ہے یہ پوزیشن. اور جب ہمارے پیغمبر آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، یعنی سب انسان جو ہے وہ برابر ہیں خدا کی نظر میں، یہ کوئی خدا کے لیے، یعنی خدا کا کوئی جی جی میں بات وہ کرنے لگا ہوں. اور پھر یعنی اگر غلام احمد قادیانی آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو نبی کہا اور پھر یہ باتیں کہیں، تو وہ کیا لے کر آئے؟ مطلب ان کے پاس کون سا علم تھا جو ابھی تک موجود نہیں تھا؟ آپ یہ بھی کہیں گے کہ بھائی تب تو پھر جیسس کے بعد پیغمبر محمد کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا، اور جیسس کا یہ کہہ لیں کہ بھائی اس یعنی خدا کا پیغام جو ہے وہ شروع سے آخر تک وہ ہمیشہ ایک ہی ہونا چاہیے تھا، وائی یہ چینج کیوں ہوتا رہا یہ سب کچھ؟ تو اس بات میں تو چلیے پھر I سکھزم could جو not ہے وہ تو پھر بعد میں آیا نا، پروفٹ محمد کے ریلیجن کے بعد میں آیا، اور کافی ڈفرینٹ ریلیجن ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سکھزم کے بارے میں جی سکھزم ڈفرینٹ ہے نا، لیٹس جسٹ یوز ہز لاجک. آپ رد کر رہے ہیں مرزا غلام احمد کو بیکاز اس کا میسج سیم تھا، آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کا میسج سیم تھا اس وجہ سے آپ وہ سمجھتے ہیں وہ جھوٹے نبی تھے. تو سکھزم کی طرف اگر آتے ہیں وہ بھی a few hundred میسج تو حضرت محمد کا بھی پرانا ہی تھا یار.
اس میں کیا ہے؟ یہ تو دیکھا جائے گا. آپ نے بات، یہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ آپ کو کرسچینٹی اور جوڈائزم اور دوسرے مذہبوں کا پتہ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. حضرت محمد نے کوئی نئی بات نہیں کی. اسلامی شریعت از 99% بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل سن سر، لیں میں گے تو یار، سن اگر لیں کوئی گے یار اگر پلیز. کوئی نئی بات کرتا ہے 99% جوش شریعہ ہے اور 1% جو ہیں وہ ٹرائبل لاز ہیں. بس اتنی سی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے نیا. اور میں کہوں گی کہ نئی بات اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ سچ ہے، فکشن بھی ہو سکتی ہے. نئی بات کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ خدا سے ہے میسج. نئی بات از نتھنگ. لوگ نئی بکس آئے دن لکھتے ہیں، اٹ ڈزنٹ مین دیٹ اٹس ٹرو. یہ سبسٹینشا نے ایک پیپر بھیجا ہے اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ رائٹ ٹیمپرل لوب ایپیلیپسی جو ہے اس سے یہ گاڈ ہیز سینٹ می ڈیلوژن ہوتا ہے. اوکے، سو یہ بھی ایک مینٹل النس ہو سکتی ہے. اور آج کل بھی بہت لوگ ایسا کلیم کرتے ہیں کہ انہوں کو خدا نے بھیجا ہے. ایبسٹریکٹ میں دیکھیں، ریلیجیس ایکسپیرینس ہیو لانگ بین ڈاکیومنٹڈ ان پیشنٹس ود ایپیلیپسی through their exact underlying neural mechanism are still unclear. Here we had the rare opportunity to record a delusional religious conversion in real time in a patient with right temporal lobe epilepsy undergoing continuous video EEG. تو یہ اس کو میڈیکلی یہ مانیٹر کر رہے ہیں، اور جب اس کو سیجر ہوتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کو وہ خدا کا میسج آ رہا ہے. یہ دیکھیں، تو اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے سیجر کو، کہاں سیجر ہو رہا ہے، اور اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہی اتر رہی ہے. یہ میرے خیال میں اس پیپر کا سمری ہے. اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہتی تھی کیونکہ سبسٹینشا نے بھیجا ہے یہ. اور ہمارا یہ اس کا میننگ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو کلیم کر رہا ہے کہ وہ نبی ہے کہ واقعی وہ نبی ہے، یا وہ جھوٹ بول رہا ہے یا دھوکہ دے رہا ہے. یہ بھی آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ان پہ وہی اتر رہی ہے، اور اب میڈیکل ایویڈنس اویلیبل ہے کہ وہ کچھ کنڈیشنز کی وجہ سے اس طرح سے ان کو محسوس ہوتا ہے. اگر کوئی آ کے کلیم کرے گا آپ سے کہ میرے پہ وہی اتر رہی ہے. 2 عورتیں تھیں وہ جو پاکستان میں انہوں نے کلیم کیا تھا کہ ہمیں خدا سے میسج آ رہا ہے، ہم نبی ہیں. تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ان پہ فتوے چل گئے تھے، ان کو جیل میں ڈال دیا کہ بلاسفیمی پہ. کسی نے ان پہ یقین نہیں کیا کہ ان پر واقعی وہی اتر رہی تھی. لیکن اگر 1400 سال پہلے ہمیں یہ کہانی بتاتے ہیں تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈینائی کر رہے ہیں خدا کو، جیسے ہم کوئی بیسکلی ریبیلین کر رہے ہیں ہم خدا کے خلاف. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم یہ کہانیاں سنتے ہیں اور آج کل کی کہانیاں دیکھتے ہیں، ہمیں خیال آتا ہے کہ پہلے پروبیبلی وہی چیز ہوئی ہوگی جو آج کل ہو رہی ہے، کہ لوگوں کو کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ خدا سے ان کا پیغام خدا کا آ رہا ہے. تو ہم اس لیے نہیں ریجیکٹ کرتے گاڈ کو کہ ہم صرف یہی نہیں، گاڈ سنڈروم بھی ہوتا ہے جس کے اندر لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں. ہاں، یہی نہیں، لوگ اپنے آپ کو بھی خدا سمجھتے ہیں، اور بڑا کامن ہے، بہت ہی کامن ہے. 2-3% انسانی آبادی جو ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ وہ خدا ہے. یہی بات ڈاکٹر یہ میں کہہ رہے تھے ہم کہ کوئی نوولٹی کہنا کہ ایک اگر کوئی چیز نئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا سے ہے، نئی نہیں ہے تو خدا سے نہیں ہے. یہ ایک فلیشس ریزننگ ہے. رائٹ. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک کویسچن کروں گا آخر پہ. کیا جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بائبل خدا کی طرف سے اتاری گئی تھی؟ بالکل جی، آپ کو یہ بالکل. پتا ہے کہ عیسائی خود نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی کتاب، اللہ کی طرف سے کتاب اتاری گئی تھی. وہ کہتے ہیں یہ ورڈ ہے انسپائرڈ بائی دا گاڈ. ہاں، ٹھیک ہے، بائبل وہ کچھ بھی کبھی سمجھے، وہ نہیں آپ سے نہیں، یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے نا، کیونکہ اس تاریخ میں اس بات کی کوئی شواہد ہی نہیں ہے ہاں جی، کہ کوئی کتاب اتاری گئی تاریخ تھی. بتاتی ہے، خود ہاں، بولتے ہیں وہ جن کی وہ بک ہے وہ بتا رہے ہیں. حضرت محمد کی غلط فہمی تھی کہ انجیل کسی کتاب کی صورت میں اتری تھی، تورات کسی کتاب کی صورت میں، یا زبور تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں ہے. زبور ہاں تو داؤد جو تھا وہ شاعر تھا، اور وہ شاعری لکھتا تھا، خدا کی حمدیں لکھتا تھا. وہ بس وہ ہیں سارے اپنے دکھوں کے قصے اس نے لکھے ہوئے ہیں بیچ میں. ٹھیک ہے، تو وہ داؤد کی شاعری وہ بھی اس نے خود نہیں لکھی. اصل میں وہ بھی ایک جھوٹ ہے، کیونکہ وہ بھی
لوگوں نے بعد میں لکھ کے داؤد کے نام پہ لگائے ہوئے ہیں، وہ داؤد تو کوئی تھا ہی نہیں نا، ٹھیک ہے. اور تورات دوسری صدی قبل مسیح تک لکھی جاتی رہی ہے، ٹھیک ہے. انجیلیں جو ہیں وہ یسوع کے حواریوں نے لکھی تھی، 4 انجیلیں. حضرت محمد کو غلط فہمی اس لیے تھی کہ ایک کتاب تھی، ایک کرسچن سینٹ ہے جسے سینٹ ٹیٹین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس نے ایک کتاب تھی جو کہ 4 انجیلوں کو مکس کر کے اس نے شامی زبان میں ٹرانسلیٹ کی تھی، اسے ڈایا ٹیسرون کہتے تھے، ٹھیک ہے. اور حضرت محمد اور یہ عرب جن کا تعلق بہت شام سے رہا، یہ ایک ہی انجیل کی بات اس لیے کرتے تھے کیونکہ یہ 4 انجیلوں کو ملا کے ایک انجیل بنائی گئی تھی جو کہ شام میں موجود تھی. تو حضرت محمد کو وہی تاریخی غلط فہمی تھی کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ انجیل کوئی ایک کتاب ہے، تورات کوئی ایک کتاب ہے. تورات خود میں ایک کتاب نہیں ہے، تورات 5 کتابوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پہلی 5 کتابیں ہیں ان کے مجموعے کو. اور تورات کس لیے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ موسیٰ سے اسے منسوب، ان کتابوں کو منسوب کیا جاتا ہے جو کہ خود میں ایک جھوٹ ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ موسیٰ کا جو وقت تھا وہ 1300 اور 1400 قبل مسیح بتایا جاتا ہے، یعنی 15ویں اور 14ویں جھوٹ ہے غالب بھائی، یار آپ سن لینا چندہ، آپ سن لیں، آپ جو مانتے ہیں وہی سچ ہے، جو تاریخ اور ریسرچ کے سامنے آیا وہ نہیں ہے بس. تو بھائی بات یہ ہے کہ حضرت محمد کو وہی غلط فہمیاں تھی جو جن کے اوپر سے آج پردہ اٹھا ہے سائنسی تحقیق کے بعد. اور اسی لیے قرآن میں آپ کہتے ہیں قرآن اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، قرآن میں تاریخی غلطیاں ہیں. یہی تاریخی غلطی ہے کہ انجیل ایک کتاب تھی، تورات ایک کتاب تھی، خود میں یہ جھوٹی بات ہے. اور جسے آپ انجیل کہتے ہیں وہ کب سے موجود ہے اور اس کے نسخے کب سے مل رہے ہیں؟ کوئی حضرت محمد کے آنے سے 300-350 سال پہلے سے، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے اگر اللہ نے کوئی انجیل اتاری تھی تو اللہ تو بہت ہی فلاپ آدمی ہوا کہ اس نے انجیل اتاری بھی اور وہ کسی تک بھی نہیں پہنچی، اور دنیا میں جو کتاب انجیل کے نام پہ پھیلی اسے آپ جھوٹی انجیل کہتے ہیں، وہی ہے بس ساری. تو حضرت محمد کے قرآن میں بہت تاریخی اور حقائق کی غلطیاں ہیں، بہت بڑی بڑی، ٹھیک ہے، بہت بڑی بڑی، اتنی بڑی بڑی ہیں کہ بس چھوڑ دیں. قرآن یہ سمجھتا ہے کہ سکندر مسلمان تھا، ٹھیک ہے، ذوالقرنین جس کو وہ کہتا ہے. سکندر کا عربی نام تھا اور شامی نام تھا ذوالقرنین، ٹھیک ہے، دا 2 ہارنڈ ون. اور اگر آج بھی آپ سکندر اعظم کے سکے اٹھا کے دیکھیں تو اس کے سر پہ 2 سینگ بنے ہوتے ہیں. آپ نکالیں اس کے اصلی سکوں پہ 2 سینگ اس کے سر پہ بنائے گئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بائبل میں بھی اسے 2 ہارنڈ ون کہا گیا، ٹھیک ہے، سمجھ گئے. تو یہ باتیں ہیں، مطلب پروفیسیز جو کہ اس سے ڈینوٹ کی جاتی ہیں. بک آف ڈینیل میں اسے بکرا کہا گیا ہے کہ بکرا اٹھے گا مغرب سے اور آ کے ایک مینڈے کو مارے گا مشرق میں. یعنی یہ جو پرشین امپائر ہے اس کے گرنے کی بات ہے، پروفیسی مانتے ہیں کرسچنس کو، ایٹ دا ہینڈز آف دا گریکس، ٹھیک ہے. اور وہ بھی بک آف ڈینیل جو ہے وہ تو یسوع سے بھی بات لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب ایسے ہی سب نے اپنی اپنی جھوٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں خود ہی. مسلمانوں کی میں قرآن سے آپ کو 100 ایسی باتیں بتا سکتا ہوں جو کہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن، ہم پوری تاریخ پہ ہم تو کام کر چکے ہیں اس کے اوپر کہ قرآن کب کب بدلتا رہا، کس وقت تک اس کی کیا صورت تھی، ٹھیک ہے، اور پھر کس شکل میں آیا. صحیح ہے. تو قرآن کو خود جس چیز کا الزام قرآن دوسری کتابوں پہ لگاتا ہے وہ قرآن پہ خود ساری اپلائی ہوتی ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کتابیں مذہبی بدلی ہیں، اصل میں کوئی ایسی مذہبی کتاب نہیں ہے دنیا میں جو بدلی نہ گئی ہو، ٹھیک ہے. آپ ہندوؤں کے وید دیکھ لیں، چاہے سکھوں کے آپ گرو گرنتھ صاحب دیکھ لیں، سب بدلے ہیں بھائی. وقت کے ساتھ ساتھ بدل کے نئے لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر کے اسے بدل کے اور اپنے وقت کے مطابق بنایا. قرآن کا خود ایسا ہے. حضرت محمد کے وقت میں تو عربی کا کوئی رسم الخط ہی موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے. جس عربی میں قرآن جس ٹائم قرآن کا نزول کی آپ بات کر رہے ہیں، عربی میں نقطے نہیں تھے ہوتے. عراب کی تو بات ہی چھوڑ دیں، عراب کی بات ہی چھوڑ دیں، نقطے ہی نہیں ہوتے تھے. یعنی بے، نون، لام، تے، فے اور کاف، ٹھیک ہے، ان میں آپ فرق ہی نہیں کر سکتے. یہ میں اور بے میں آپ فرق نہیں کر سکتے کیونکہ نقطے ہوتے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے. الف نہیں تھا کئی جگہوں پہ، کئی مسئلے تھے. الف کے اوپر مد نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے. الف مد اور الف میں کوئی فرق ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. سب سے پہلے قرآن ہے یا سب سے پہلی عربی رائٹنگ ہے وہ تو ایسی ہیں بھائی. پھر اس کے بعد انہوں نے نقطے لگائے جو کوفی رسم الخط ہے اس میں، حضرت محمد کے آنے سے کوئی 100 سال بعد. اور پھر اس کے بعد انہوں نے عراب جو لگائے وہ حجاج بن یوسف سے منسوب کیے جاتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. عراب جو ہے قرآن پہ عراق میں لگائے گئے تھے، ٹھیک ہے.
بغداد کی سلطنت شروع ہو چکی تھی جب اس کی شروعات کے دنوں میں اعراب لگائے گئے تھے قرآن کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ سارا مسئلہ ہے. اور قرآن کا مطلب جو آپ سمجھتے ہیں بھائی, قرآن میں پوری صورتیں نہیں ہیں آج. جیسے 2 وادیوں والی ایک صورت تھی, سورہ جمل ہوتی تھی ایک, جس کا تاریخی کتابوں میں مسلموں اور غیر مسلموں دونوں نے ذکر کیا ہوا ہے. سورہ جمل ہے ہی نہیں ہے آج قرآن. 2 وادیوں والی صورت نہیں ہے. سورہ جو توبہ تھی وہ سورہ احزاب سے بھی لمبی تھی, سورہ احزاب جتنی لمبی تھی. ٹھیک ہے, وہ آج آدھی صورت نہیں ہے قرآن میں. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بڑے جید صحابہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے خود یہ کہا تھا کہ قرآن ان سے سیکھنا, وہ یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, ابن مسعود کیا نام ہے اس کا؟ ہاں, عبداللہ ابن مسعود, ابی بن کعب. حضرت علی کا جو مصحف ہے اس میں سورہ فاتحہ ہے ہی نہیں تھی. بسم اللہ کو اوپر جھگڑا تھا, بسم اللہ کو نہیں مانتے تھے کہ یہ قرآن میں صورتوں پہ بسم اللہ ہونا چاہیے. کئی صحابی تھے وہ کہتے تھے یہ کفر ہے, تم نے قرآن میں اضافہ کر دی. یہ مسلمانوں نے خود لکھا ہوا ہے بھائی. قرآن کی تبدیلی کے اوپر قرآن بھی تبدیل ہوا ہے اسی طرح. اچھا خاصا مواد موجود ہے قرآن کی تبدیلی کے اوپر. آپ جائیں, دنیا میں سب سے پرانی جو قرآن کی آیتیں کسی جگہ لکھی گئی ہیں وہ مسجد اقصی ہے. وہ عبد الملک بن مروان نے بنائی تھی. مسجد اقصی کے اندرونی دیوار پہ قرآن کی آیتیں لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے, اور ان آیتوں کے درمیان میں 2 آیتیں اور ہیں. وہ آیتیں آج کے قرآن میں شہادہ موجود بھی ہیں. جو اپنا قرآن کی شہادہ ہے وہ بھی تبدیل ہے, اس کے اندر صاف تبدیل ہے. اور اس میں وہ 2 آیتیں آج قرآن میں موجود ہی نہیں ہیں. جو آیتیں 2 وہاں پہ مسجد اقصی کے اندر لکھی گئی تحریر میں, قرآنی تحریر میں لکھی گئی ہیں, وہ کہاں گئی 2 آیتیں؟ وہ آج کے قرآن میں موجود ہی نہیں ہے. پھر سورہ رجم, آیت رجم جو ہے وہ قرآن میں موجود نہیں ہے, جس کے مطابق یہ تھا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے تو اسے رجم کیا جائے. ٹھیک ہے, اور وہ صحابہ نے حدیثوں کے اندر آیت موجود ہے, اور وہ آیت آج قرآن میں موجود نہیں ہے. نہ اس کے بارے میں کوئی رپورٹ ہے کہ وہ منسوخ ہوئی, کوئی رپورٹ کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ منسوخ ہوئی. پھر جوان آدمی کو دودھ پلانے والی 10 بار جوان آدمی کو آپ اپنے سینے سے دودھ پلائیں تو وہ آپ کا بیٹا بن جاتا ہے. یہ آیت اور رجم کی آیت, اس کا بھی ذکر کئی بارہا حدیثوں, صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں کے اندر موجود ہے. یہ حدیث اس آیت کا ذکر بھی, کہ وہ بھی آج قرآن میں نہیں ہے. نہ وہ منسوخ ہوئی ہے اور نہ وہ قرآن میں ہے. نہ رجم کی آیت منسوخ ہوئی ہے نہ وہ قرآن میں. ٹھیک ہے, اس طرح کئی اور آیتیں ہیں جو کہ آج ہے ہی نہیں ہے قرآن میں. آپ کہیں, میں تو کہتا ہوں چلیں انہوں نے تو اپنی کتابیں بدلی ہیں, آپ کہتے ہیں آپ کا قرآن تو نامکمل ہے. ٹھیک ہے, یہ باتیں عام مسلمانوں کو, ہمارے بھائیوں کو نہیں پتہ ہوتی, مگر حقیقت یہ ہے مولویوں کو یہ سب کچھ پتہ. آپ جائیں کسی مولوی سے سوال کریں, دیکھنا ایک تو آپ کے اوپر غصہ کرے گا, آپ دوسری دفعہ پوچھیں گے آپ کو گالیاں دے گا, اس کے بعد کہے گا میری مسجد میں نہ آنا, تم لوگوں کو تیسری مرتبہ آپ کو کافر قرار دے دے گا. آپ کو کافر قرار دے دے گا. اور یہ لکھا سب کچھ اپنی حدیثوں میں.